السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ وقال عز وجل فی الکتاب المجید والفرقان الحمید: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ وقال الله تعالى في عظمة النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ رب ذوالجلال کا بہت بڑا کرم اور احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اس نورانی محفل میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، اور انشاءاللہ آپ حضرات سبھی جانتے ہی ہیں کہ ماہ رجب المرجب کی 13 تاریخ ہے، یعنی مغرب کے بعد 13 تاریخ کا آغاز ہو چکا ہے، اور ماہ رجب المرجب کی 13 تاریخ کو جشن ولادت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی لیے بہتر اور مناسب ہے کہ کچھ اجمالی طور پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح حیات کا کچھ تذکرہ کروں۔ آپ نے غور نہیں کیا ہوگا، لیکن میں نے غور کیا ہے کہ یہ سال بھی بڑا حسن اتفاق اور عجیب اتفاق سال ہے، یعنی چاند کے اعتبار سے یہ بڑا ہی عجیب اور اتفاق والا مہینہ ہے، کیونکہ جب اس سال کا آغاز ہوا تو یکم محرم الحرام کو خلیفہ دوم امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن، اور وہ بھی جمعہ کا دن۔ سال کے آغاز میں یکم محرم الحرام کو شہادت عمر فاروق، اور وہ دن بھی جمعہ کا دن۔ پھر جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی جمعہ کا دن۔ پھر فاتحہ غوث الورا غوث الثقلین محبوب سبحانی حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کی فاتحہ، وہ بھی جمعہ کا دن۔ پھر آگے شہادت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی جمعہ کا دن۔ پھر اب 13 رجب المرجب ولادت مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی جمعہ کا دن۔ اور آئندہ 27 رجب المرجب شب معراج کا دن بھی جمعہ کا مبارک دن۔ یہ بڑا حسن اتفاق ہے کہ جتنے بھی اہم واقعات نمودار ہوئے، شہادت عمر فاروق، جشن میلاد النبی، فاتح غوث اعظم، جشن ولادت مولائے کائنات، یہ سارے
جمعہ کے دن اس سال میں مقرر کیے گئے۔ تو اس لیے میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ کچھ اجمالی طور پر حضور سیدنا امیر المؤمنین علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح حیات کے متعلق کچھ عرض کروں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اہل بیت اور صحابہ سے محبت اور عقیدت رکھنے والوں میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، ورنہ آج چند لوگ اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور صحابہ کا نام لے کر اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ یہ بڑا کرم ہے خدا کا کہ اللہ نے ہم کو ایک ایسی جماعت میں پیدا فرمایا کہ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اہل بیت نبی کے گھر والوں کو کہتے ہیں اور صحابہ یہ نبی کے در والے ہوتے ہیں۔ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور در والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری خصوصیتیں ہیں، بہت ساری۔ سب سے پہلی خصوصیت کہ صحابی کا درجہ، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے بہترین جماعت صحابہ کی جماعت ہے۔ تو حضرت علی کی بہت ساری خصوصیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں نصیب فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت صحابیت کا درجہ، پھر دوسرا شرف داماد رسول، حضور کے داماد بننے کا شرف، تیسرا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر بننے کا اعزاز، چوتھا حسنین کریمین کے والد ہونے کا شرف۔ بہت ساری خصوصیتیں ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ انشاءاللہ حدیث پاک کی روشنی میں ان ساری خصوصیتوں کو اجمالی طور پر ذکر کروں گا۔ کہ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ کیونکہ آج حضرت علی کو مولا کہا جاتا ہے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ علی کو مولا کیوں کہا جائے، جبکہ حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ اسی طرح حضرت علی سے محبت یہ رسول سے محبت ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن، کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، وہو ولی کل مؤمن، اور ہر مومن کے علی ولی ہے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کی شان میں ارشاد فرمایا کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے، اور جس نے علی سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے علی سے بغض رکھا گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا ہے۔ علی سے محبت، رسول سے محبت۔ اور مزید ارشاد فرمایا گیا کہ علی سے محبت ایمان کی علامت ہے اور علی سے بغض نفاق کی علامت ہے۔ منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا اور مومن علی سے نفرت اور بغض نہیں رکھ سکتا۔ چنانچہ حضرت علی سے نفاق رکھنا، حضرت علی سے بغض رکھنا یہ منافق کی علامت ہے، اور حضرت علی سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ کتنی پیاری بات ہے کہ حضرت علی سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ چنانچہ
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کی شان میں ارشاد فرمایا کہ من سب علی فقط سبنی، کہ جس نے حضرت علی کی شان میں گستاخی کی گویا اس نے میری شان میں گستاخی کی۔ من سب علی فقط سبنی، کہ جس نے حضرت علی کو گالی دی گویا اس نے مجھے گالی دی۔ یہ حضرت علی کا مقام ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اہل بیت کا بھی غلام بنایا اور صحابہ کا بھی غلام بنایا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری خصوصیتیں، کہ سب سے پہلی خصوصیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کے اندر پیدا ہوئے۔ یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کے حدود میں پیدا ہوئے، اور مزید بیان کیا جاتا ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی کی ذات مبارکہ ہے۔ یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ حضور پر پیر کے دن وحی کا نزول ہوا تو میں نے منگل کو اسلام قبول کر لیا۔ یہ حضرت علی کی شان ہے۔ چنانچہ مزید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ لم یسجد لصنم قط، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ یہاں تک کہ عرب کا ماحول سارا کا سارا ماحول بت شکنی کا ماحول تھا، بت پرستی کا ماحول تھا۔ یہاں تک کہ حرم کے اندر بت رکھے گئے تھے، حرم کے باہر بت رکھے گئے تھے، مقام ابراہیم وہاں پر بت رکھے گئے تھے، صفا مروہ پہاڑی کے درمیان بت رکھے گئے تھے، عرفات پہاڑی پر بت رکھے گئے تھے۔ سارے عرب میں بت کا ماحول تھا، بت پرستی کی جاتی تھی، لوگ اسلام لانے سے پہلے بتوں کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کو ایسا محفوظ رکھا کہ حضرت علی کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ لم یسجد لصنم قط، کہ حضرت علی نے اسلام لانے سے پہلے بچپن میں بھی کسی بت کے آگے اپنا ماتھا نہیں ٹھیکا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارکہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے کہ جن کو داماد بننے کا شرف حاصل ہے، اور سب سے اہم بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر الی وجہ علی عبادہ، کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جب حضور نے فرمایا کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی نے حضرت علی کو نہیں دیکھا؟ تو فرمایا ذکر علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اگر کسی نے حضرت علی کو نہیں دیکھا تو علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر، کیا مقدس شان ہے حضرت علی کی کہ جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت، اور نہ دیکھیں تو جن کا ذکر کرنا بھی عبادت میں شامل ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ صحابہ کرام، چند صحابہ کرام بیٹھے ہیں جن میں حضرت علی بھی موجود ہے، حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود ہے، عمر فاروق بھی موجود ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل میں بیٹھے ہیں، حضرت علی کے چہرے کو غور سے دیکھتے جا رہے ہیں، حضرت علی کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھے ہیں، حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے جا رہے ہیں، حضرت علی کے چہرے کو تکتے جا رہے ہیں۔ عمر نے دیکھا تو پوچھا اے ابو بکر کیا بات ہے، حضرت علی کے چہرے کو کیوں اتنی غور سے دیکھ رہے ہیں، حضرت علی کے چہرے پر کیوں نظریں جما کر بیٹھے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میرے رسول نے فرمایا ہے کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، میں اسی لیے حضرت علی کے چہرے کو دیکھتا جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے صحابہ کرام کی، بالخصوص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چہرے کو دیکھنا عبادت اور ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور رفعت دیکھیے کہ جب تمام صحابہ کرام مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں دو گروہ تھے، ایک انصار کا اور ایک مہاجر کا۔ انصار
وہ صحابہ اکرام کے جو مسلمانوں کی مدد کیا کرتے تھے مدینے میں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجر سے فرمایا کہ آپس میں دونوں بھائی بھائی ہیں، انصار اور مہاجر آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ تو حضرت علی کھڑے ہوئے تھے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی کسی کا بھائی بنا دیجئے۔ تو حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی رہیں گے۔ یہ حضرت علی کی شان، کہ حضرت علی کی شان میں ارشاد فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں۔ اور جب فرشتوں نے آسمانوں میں یہ منظر دیکھا کہ اللہ کے رسول نے حضرت علی کو اپنا بھائی بنا لیا ہے، تو جبرائیل امین نے میکائیل کو اپنا بھائی بنا لیا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کو 3 خصوصیتیں، 3 نعمتیں عطا فرمائی۔ اگر ان 3 نعمتوں میں سے ایک نعمت مجھے مل جاتی تو میں بے انتہا خوشیاں مناتا۔ حضرت عمر بیان کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے عمر وہ 3 خصوصیتیں کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو عطا فرمائی ہے؟ تو حضرت عمر بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی خصوصیت تزوج بسیدۃ نساء العالمین فاطمۃ الزہرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخشا ہے کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ سے نکاح فرمایا ہے۔ یہ سب سے پہلی نعمت اور سب سے بڑی نعمت۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بیٹیاں ہیں، ام کلثوم، رقیہ، یہ ساری بیٹیاں ہیں، وہ بھی عظمت و شان والی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو شان سیدہ فاطمہ کو عطا فرمایا ہے وہ شان اور بیٹیوں کو عطا نہیں فرمائی ہے۔ خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ، اور اتنی عظیم الشان عظمت والی رفعت کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب صحابہ کرام کچھ عرض کرنا ہوتا، کچھ پوچھنا ہوتا، تو صحابہ کرام پوچھنے سے پہلے کہتے یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ ہر صحابی رسول سے کچھ کہتے، کچھ سوال دریافت کرتے تو پہلے کہتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ حضرت ابو بکر کہتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ عمر فاروق کہتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ عثمان غنی کہتے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ لیکن قربان جائیے، تمام صحابہ کرام رسول سے کہتے کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، لیکن قربان جائیے سیدہ فاطمہ کی عظمت پر کہ رسول فرمایا کرتے تھے اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ سے کہ اے فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ یہ ہے سیدہ فاطمہ کی شان، اور کتنا بڑا شرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کو یہ مقام عطا فرمایا کہ حضور کی چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ سے نکاح فرمایا۔ یہ سب سے پہلی خصوصیت۔ اور دوسری خصوصیت میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتاہ الرعیۃ یوم خیبر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن اسلام کا پرچم حضرت علی کے ہاتھ میں عطا فرما دیا۔ خیبر کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ خیبر میں یہودیوں کے بڑے بڑے قلعے ہوا کرتے تھے، جن کے بڑے بڑے دروازے ہوا کرتے تھے۔ یہودیوں کی زندگی کا مقصد تھا کہ پیسہ کمانا، عالی شان حویلیاں اور قلعے بنانا۔ قلعے کے بڑے بڑے دروازے ہوا کرتے تھے خیبر میں، تو سارے قلعے فتح کر لیے گئے، لیکن ایک قلعہ خیبر فتح نہیں کیا گیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لَعُوطَيَنَّ هَذِهِ الرَّعْيَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحِ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، کہ کل میں ایسے بندے کو اسلام کا پرچم دوں گا، اسلام کا جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا، یعنی خیبر فتح دے گا۔ چنانچہ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ کل میں ایک ایسے بندے کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا دوں گا، تو نماز فجر میں تمام صحابہ کرام پہلی صف میں حاضر ہوتے گئے کہ حضور میرے ہاتھ میں جھنڈا دیں گے، حضور میرے ہاتھ میں جھنڈا دیں گے۔ چنانچہ جب نماز فجر مکمل ہوئی
تو تمام صحابہ کرام کو دیکھا تو حضرت علی موجود نہ تھی. تو حضور نے فرمایا این علی, علی کہاں پر ہے؟ تو صحابہ کرام نے بیان فرمایا کہ یا رسول اللہ حضرت علی کی آنکھ میں بڑی تکلیف ہے کہ وہ آنکھ کھول کر دیکھ نہیں پا رہے ہیں, چنانچہ وہ اپنے خیمے میں اپنے ڈیرے میں ہی نماز فجر ادا کر رہے ہیں. چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ حضرت علی کو بلا کر لاؤ. چنانچہ صحابہ کرام تشریف لے گئے, حضرت علی کو سہارا دے کر لایا. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی کیا ہوا؟ تو حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری آنکھ میں اتنی تکلیف ہے کہ میں کچھ دیکھ نہیں پا رہا ہوں. میں اپنی آنکھ میں اتنی تکلیف ہو رہی ہے, اتنی جلن ہو رہی ہے کہ میں آنکھ کھول کر کچھ دیکھ نہیں پا رہا ہوں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو پاس بلایا اور اپنا لعاب دہن حضرت علی کے آنکھ میں لگایا. تو حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ جیسے ہی حضور نے اپنا تھوک مبارک, اپنا لعاب دہن میری آنکھ میں لگایا تو لگانے کی کچھ ہی دیر میں میری ساری آنکھ کی تکلیف دور ہو گئی اور پہلے سے زیادہ مجھے میری آنکھ سے صاف دکھائی دینے لگا. اللہ اکبر. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پرچم حضرت علی کے ہاتھ میں عطا فرما دیا. حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کا پرچم لے کر ایمان کے جذبے کے ساتھ خیبر کے دروازے کو اکھاڑنے لگے. اللہ اکبر, اللہ اکبر کہہ کر اکھاڑنے لگے. تو صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ وہ دروازہ جو کافی بڑا تھا, جو کافی وزندار تھا, لیکن حضرت علی کی بہادری پر قربان, حضرت علی کی شجاعت پر قربان کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تنہا اکیلے اس خیبر کے دروازے کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیتے ہیں. اللہ اکبر. پھر صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے 8 آدمی مل کر بھی اس دروازے کو نہیں اٹھا سکے جو دروازہ اکیلے حضرت علی نے اٹھا لیا تھا. یہ بھی خصوصیت حضرت علی کی خاص خصوصیت کہ پہلی خصوصیت سیدہ فاطمہ سے نکاح فرمایا, دوسری خصوصیت خیبر کے دروازے کو اکیلے اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا. قربان حضرت علی کی شجاعت اور بہادری پر. چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے دور میں ایک دعوت کی, لوگ دعوت میں شرکت کیے. ایک نوجوان آیا اور آ کر کہنے لگا کہ این علی, امیر المؤمنین, امیر المؤمنین حضرت علی کہاں پر ہے؟ اس نے حضرت علی کو نہیں دیکھا تھا. چنانچہ اس سے یہ بات پہنچ چکی تھی کہ خیبر کے دروازے کو حضرت علی نے اکیلے اٹھایا ہے. چنانچہ وہ حضرت علی کو دیکھنے کے لیے دعوت میں شرکت ہوا. لوگوں سے, صحابہ سے پوچھنے لگا کہ علی کہاں پر ہے, امیر المؤمنین کہاں پر ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ دیکھو وہ حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں. چنانچہ وہ جب قریب گیا تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخروٹ اپنے دانت سے توڑ رہے ہیں. اخروٹ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے نکاح کے موقع پر بادام مصری لٹائے جاتے ہیں, اس کے اندر بادام ہوتا ہے, تو اخروٹ بھی ویسے ہی ہوتا ہے جس کا چھلکا بڑا سخت ہوتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اپنے اس جانب سے اخروٹ کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو کبھی اس جانب سے اخروٹ کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ نوجوان دیکھ رہا ہے, یہ دیکھتے رہتا ہے کہ وہ مسکرانے لگا. وہ مسکرانے لگا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یہ علی کہ جن سے ایک اخروٹ توڑا نہیں جاتا, انہوں نے جنگ خیبر میں دروازے کو کیسے توڑا ہوگا. چنانچہ وہ نوجوان ہنسنے لگا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو اس نوجوان کو پاس بلایا, کہا کہ اے نوجوان ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا امیر المومنین کچھ نہیں, بس یوں ہی مسکرا رہا ہوں. پھر حضرت علی نے پوچھا بتا مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا یوں نہیں, بس یوں ہی ہنس رہا ہوں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم یہی سوچ رہے ہو کہ جو علی کہ جس سے ایک معمولی اخروٹ توڑا نہیں جاتا, اس نے خیبر کے دروازے کو کیسے اکھاڑا ہے؟ چنانچہ اتنا کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجد میں آ گئے, آپ کا چہرے مبارک سرخ ہو گیا, تھوڑے غصے کی عالم میں آ گئے اور اس نوجوان سے کہنے لگے کہ اے نوجوان, یہ جو میں اخروٹ توڑ رہا ہوں یہ میں اپنی طاقت سے توڑ رہا ہوں, اور میں نے جنگ خیبر میں جو دروازہ اکھاڑا تھا وہ ایمان کی طاقت سے اکھاڑا تھا, اور آج بھی حضرت علی میں وہ جذبہ ہے, علی میں وہ ایمان کی طاقت ہے. بتا اگر خیبر کا دروازہ ہے تو آج بھی دروازے کو توڑ کر بتلا دوں گا.
قربان جائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کہتے ہیں کہ میں اپنی طاقت سے اخروٹ توڑ رہا ہوں، ایمان کی طاقت سے میں نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑا تھا۔ قربان جائیے حضرت علی کی بہادری پر، شجاعت پر اللہ تعالیٰ نے ایسی بہادری سے نوازا تھا، اسی بنا پر شیر خدا کہا جاتا ہے، خدا کا شیر۔ حیدر کرار، حیدر کے معنی شیر اور کرار کے معنی پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا۔ حضرت علی کی خصوصیت، اللہ تعالیٰ نے ایسی عظمتیں عطا فرمائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی خصوصیت کہ سیدہ فاطمہ سے نکاح فرمایا، دوسرا جنگ خیبر کے دروازے کو اکھاڑا، اور تیسری خصوصیت کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی، میرے اور تیرے سوا یہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ مسجد میں جنابت کی حالت میں آئے۔ یہ تھوڑی مشکل کی بات ہے سمجھنے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اور تیرے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ جنابت کی حالت میں مسجد میں آئے۔ یعنی جب انسان ناپاک ہوتا ہے تو مسجد میں داخل ہونا منع ہے، جب تک غسل نہ کر لے، پاکی حاصل نہ کر لے، وہ اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن قربان جائیے حضرت علی کی شان میں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے علی، میرے اور تیرے سوا یہ حلال ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حلال کر دیا ہے کہ جنابت کی حالت میں مسجد میں تیرے لیے اور میرے لیے حلال کر دیا گیا۔ تو حضرت علی کی یہ تین خصوصیتیں، قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول، وہ داماد رسول، وہ علی کی شان کہ ہجرت کی رات میں نبی پاک کے بستر مبارک پر حضرت علی نے آرام فرمایا ہے۔ نبی کے مبارک بستر پر آرام فرمانا یہ بھی شرط ملنا کسی صحابی کے بس کی بات نہیں، یہ حضرت علی کو مقام ملا۔ ہجرت کی رات میں جب صحابہ کرام ایک ایک دو دو کر کر مدینہ منورہ منتقل ہو گئے، اب آخر میں حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام باقی رہ گئے۔ دیکھا کہ باہر کفار و مشرکین تلواریں بے نیام لے کر کھڑے ہیں کہ اللہ کے رسول کو قتل کر دیا جائے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کی تاریکی میں حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی، میرے بستر پر سو جاؤ، صبح اٹھنا، امانتیں جن جن کی امانتیں میرے پاس رکھی ہیں وہ امانتیں واپس کر دینا اور مدینے چلے آنا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر رسول پر آرام فرمایا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر رات کی تاریکی میں ہجرت کے سفر کو طے فرمایا۔ چنانچہ کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ تم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر تمہیں کیسے نیند آ گئی، کہ حالانکہ کفار و مشرکین کا پہرا تھا، ہو سکتا ہے کہ تم آرام کر رہے ہو اور کوئی کفار تمہیں ہلاک کر دے، معلوم نہیں کہ چادر اوڑھ کر سو رہے ہیں، کس کو معلوم کہ اندر علی ہے، کفار تو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آرام کر رہے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ تمہیں بڑی سکون کی نیند کیسے آئی، تمہیں خوف بھی ہونا چاہیے تھا کہ کہیں کوئی کافر آ کر قتل نہ کر دے۔ تو حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، میرے بستر پر سو جانا اور صبح اٹھنا، یہ صبح کا اٹھنا مجھ پر نبی کی بات پر اتنا یقین تھا کہ سارے کفار چاہے میرے ہلاکت کے لیے کھڑے بھی ہو جائے، لیکن مجھے نبی کی بات پر اتنا یقین تھا کہ میں صبح اٹھوں گا بھی اور امانتیں واپس بھی کر دوں گا اور مدینے کا سفر بھی طے کر لوں گا۔ نبی کی بات پر اتنا یقین تھا۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر مبارک پر آرام فرمایا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری ایسی خاص خصوصیتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو عطا فرمائی ہے۔ یہ نہیں کہ حضرت علی حضرت ابو بکر سے افضل ہے، کبھی اس بات کو ذہن میں نہ لائے، ہر صحابی اپنی جگہ افضل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی الگ خاصیتیں ہیں، حضرت عمر فاروق کی الگ خاصیتیں ہیں، عثمان غنی کی الگ خاصیتیں ہیں، حضرت علی کی چند الگ خاصیتیں ہیں۔ کیونکہ محترم سامعین، آج آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ چند فرقے ایسے ہیں جو حضرت علی کو اتنا رتبہ دیتے ہیں، اتنا رتبہ دیتے ہیں، کہتے ہیں صدیق اکبر سے بھی افضل ہے، عمر سے بھی افضل ہے، عثمان سے بھی افضل ہے، جیسا کہ شیعہ کا فرقہ ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صحابہ کی خلیفۃ المسلمین کی جو طے مقرر فرمائی کہ سب سے پہلے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق، اس کے بعد حضرت عمر فاروق، اس کے بعد حضرت عثمان غنی، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو محترم حاضرین، یہ صحابہ کرام کی تعداد ہے، ہر صحابی اپنی جگہ افضل ہے، کسی صحابی کے درجے کو کسی صحابی کے درجے پر فوقیت نہیں دینا چاہیے۔ حضرت ابو بکر کی الگ شان ہے، عمر فاروق کی الگ شان ہے، عثمان غنی کی الگ شان ہے، حضرت علی رضی اللہ کرم اللہ وجہہ کی الگ شان ہے۔ تو محترم حاضرین، 13 رجب المرجب کل جمعہ کا دن ہے اور ولادت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر ہے۔ اسی مناسبت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند اہم خصوصیتوں کو آپ کے سامنے تذکرہ کیا گیا۔ یہ صحابہ کرام کا تذکرہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ ہم نبی کے گھرانے والے بھی ہیں اور نبی کے مقدس صحابہ والے بھی ہیں، نبی کے گھر والوں سے بھی محبت کرنے والے ہیں اور نبی کے در والوں سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی جماعت میں پیدا فرمایا کہ ہم نبی سے بھی محبت کرتے ہیں اور نبی کے چاہنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بزرگان دین ایسے بھی گزرے ہیں جو بغیر وضو کے آل رسول کا نام نہیں لیا کرتے تھے، جو بغیر وضو کے آل رسول کا نام بھی نہیں لیا کرتے تھے، اتنا ادب اور احترام۔ چنانچہ اس کی ضمن میں ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک شخص جن کے بزرگ کو، جس کے پیر و مرشد کو مفتی ہند کہا جاتا تھا، اس سے مرید ہوئے۔ مرید ہونے کے بعد ایک شخص نے ان سے کہا کہ تم اپنے پیر و مرشد کو خامخواہ ایسے القابات دیتے ہو، مفتی ہند، ہندوستان کے مفتی، ایسے بڑے بڑے القابات دیتے ہو، حالانکہ ان کے اندر کوئی خاصیتیں نہیں ہوتی۔ چلو تمہارے مفتی صاحب سے مجھے ایک سوال پوچھنا ہے۔ اب وہ صاحب اپنے پیر و مرشد کے پاس لے گئے، وہ شخص حاضر ہوا اور کہا کہ حضرت مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ بتائیے حضور کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ وہ مفتی اعظم ہند خاموش رہے، تھوڑی دیر بعد اٹھے اور اٹھ کر چلے گئے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ دیکھو تمہارے حضرت اب کتاب میں دیکھ کر حضور کی بیٹیوں کے نام بتائیں گے۔ چنانچہ وہ حضرت تھوڑی دیر بعد اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ کی داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ چنانچہ وہ پیر و مرشد اس شخص سے کہنے لگے کہ میں اسی لیے گیا تھا کہ وضو کرنے کے لیے گیا تھا کہ تم نے ایسا سوال کیا کہ ہم حضور کے بیٹیوں کے نام بھی بغیر وضو کے نہیں لیا کرتے۔ تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی جماعت میں پیدا فرمایا ہے کہ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرنے اور اتنی محبت کرنے والے ہیں کہ بغیر وضو کے اہل بیت اطہار کے افراد کا نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ تو معزز سامعین کرام، ہم نبی کے گھر والوں سے بھی محبت کرنے والے ہیں اور نبی کے در والوں سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ تو حضرت علی سے محبت رکھیے، حضرت علی سے عقیدت رکھیے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے علی سے بغض کی اس نے مجھ سے بغض کی۔ چنانچہ فرمایا کہ منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا اور ایمان والا علی سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ چنانچہ علی سے محبت ایمان کی علامت ہے اور علی سے بغض نفاق اور منافق کی علامت ہے۔ تو الغرض میں اپنی تقریر کے اختتام پر یہی کہنا چاہوں گا کہ کل 13 رجب المرجب ہے، ولادت مولا کائنات ہے۔ اپنے گھروں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ضمن میں فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں اور حضرت علی سے اپنا پیار، محبت اور عقیدت کو مضبوط رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بدست دعا ہے کہ مولا قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے اس پر مجھے اور آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم تمام کو صحابہ کرام کی سیرت پر نمونے عمل بنانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا بالخصوص صحابہ کرام سے سچی محبت و عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت و عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے۔